تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ام نجعل المسلمین کالمجرمین، جو میری مان کے چلے گا جو نہیں مان کے چلے گا، تم کیا سمجھتے ہو دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے. ہاں میں بتا رہا تھا کہ دو قسم کے نظریات تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. کچھ تو یہ تھے جو کہتے تھے کہ حساب و کتاب سرے سے ہے ہی نہیں، اور کچھ یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس مال اسباب ہیں، ہم ترقی یافتہ ہیں، ہمارے پاس علم ہے، یہ سب حکومت ہمارے پاس ہے، تو اس کا مطلب اللہ ہم سے خوش ہے، لہذا آخرت میں بھی ہم زیادہ اچھی کنڈیشن میں ہوں گے. یہ دونوں نظریے آج بھی پوری طرح موجود. لوگ گوروں کی ترقی سے متاثر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ یار اصل تو وہ مسلمان وہ ہیں، اصل مسلم تو وہ ہیں، انسانیت کے اصل خیر خواہ تو وہ ہیں جو غیر مسلموں کی بڑی تعریفیں کر رہے ہوتے. لہذا میں نے خود سنا ہے لوگوں کو، اصل تو یہ سائنسدان جائیں گے جنت میں جنہوں نے انسانیت کی اتنی خدمت کی. نیوٹن جائے گا، آئنسٹائن جائے گا، بڑی خدمت کی انسانیت کی انہوں نے. بلب ایجاد کیا تھا نا ایڈیسن نے، ایڈیسن ہی تھا نا، کوئی اور تو نہیں تھا بھائی، پتہ ہی نہیں. ایڈیسن وہ بیٹھے ہیں ماسٹر صاحب، ایڈیسن نے بلب ایجاد کیا، کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچایا. تو ان کی دنیا میں بھی عزت ہے تو آخرت میں بھی عزت ہوگی. تو اللہ نے اس پہ بھی ان آیتوں میں رد کیا ہے کہ دنیا کی ترقی یا دنیا میں مال و اسباب یا خوشیاں یا عزت، چاہے وہ انسانیت کی خدمت کی بیس پہ ملی ہو یا کسی اور بیس پہ ملی ہو، یہ تمام تر چیزیں اس کی علامت نہیں ہے کہ آخرت میں بھی تم آگے ہوگے. اللہ نے فرمایا کہ ان لکم فیہ لما تخیرون، کس کتاب میں تم نے پڑھ لیا کہ جو تم دنیا چاہتے ہو یہ آخرت میں بھی تمہیں ملے گی؟ یہ کس کتاب میں پڑھ لیا؟ اب یہاں بھی کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ سب سے پہلے کس کو مانتا ہے؟ اگر ایڈیسن نے بلب ایجاد کیا تھا اللہ کو خوش کرنے کے لیے تو آخرت بنا لی اس نے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ نیوٹن جو اتنے دن تک درخت کے نیچے، جب تربوز گرا تھا درخت کے نیچے تو تربوز نہیں گرتا، آم گرا تھا، کیا گرا تھا؟ سیب جو نیوٹن کے سر پہ آگے گرا اور اس نے یہ سوچا کہ گریوٹی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. یار یہ نیوٹن بھی عجیب چیز تھا یار. نیوٹن مجھے ملا نا قیامت کے دن میں، ذرا سائڈ پہ چھاؤں میں، آپ سے 2 منٹ کا کام ہے مجھے. آپ پلیز مجھے یہ بتائیں کہ اتنے دنوں سے آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، سیب جب آپ کے سر پہ گرا ہے بھائی، یہ تو کب سے کیا کیا چیزیں ہیں گر رہی ہیں، کچھ بھی پھینکو کہاں جاتا ہے؟ زمین پہ گرتا ہے نا. تو چلو دیر آئے درست آئے، آپ کو سمجھ میں آیا کہ یہ زمین کیا ہے. بہت اچھی ایک تھیوری تھی اس کی، بہت زبردست تھیوری تھی جس سے انسانیت کو بہت فائدہ ہوا کہ بھائی جس چیز میں جتنا ماس زیادہ ہوگا، حجم زیادہ ہوگا، اس میں کشش اتنی ہی، یہی ہے نا نظریہ، اتنی زیادہ ہوگی. وہ چاند چونکہ چھوٹا ہے تو وہ زمین کے گرد گھوم رہا ہے، سورج زمین سے بھی بڑا ہے تو زمین کو سورج نے اپنے گرد، جو جتنا بڑا فنٹر ہے نا کائنات میں فنٹر گیری کے کائنات چل ہی فنٹر گیری کے اصول پہ رہی ہے، جو جتنا بڑا فنٹر ہے وہ اتنا زیادہ کھینچ رہا ہے. تو یہ اصول بنانے والا تو اللہ ہے لیکن بتانے والا کون ہے؟ نیوٹن. یاد رکھو سائنسدان اصول بناتے نہیں ہیں، بتاتے ہیں. بنائے ہوئے کس نے؟ تو جو بنانے والا ہے اس کو تو لفٹ ہی نہیں کراتے، جو بتانے والا ہے اس کو پروٹوکول دے رہے ہیں. عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ یہ میڈیسن جتنی ڈاکٹر بنا رہے ہیں، بنا تھوڑی رہے ہیں، بنائی تو اللہ نے ہے. ڈاکٹر تو بتا رہے ہیں کہ یار اس جڑی بوٹی میں یہ اللہ نے رکھا ہے، اس جڑی بوٹی میں یہ، اس کو تو اتنا پروٹوکول دیے تھے ڈاکٹر کو. جو بنانے والا ہے اس کو کیا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اللہ کیوں بخشے گا قیامت کے دن؟ نہیں یار سمجھ میں میرا خیال ہے کیوں بخشے گا اللہ قیامت؟ بولے جب جس نے بنائی ہے اس کو تو لفٹ ہی نہیں. تو یہ جو گریوٹی کا اصول ہے یہ اللہ نے بنایا ہے، نیوٹن نے بتایا ہے. اب نیوٹن اگر اس اللہ کو مانے گا، اور اس گریوٹی کی وجہ سے ہم زمین میں تمیز سے زندگی گزار رہے ہیں، گریوٹی نہ ہوتی تو آپ ابھی درمیان میں معلق لٹکے ہوئے ہوتے. یہ ویڈیو الٹی ہوتی، میں اپنے آپ کو پورا بیان اپنے آپ کو سیدھا کرنے میں لگا دیتا ہوں. 1 گھنٹہ مجھے اپنے آپ کو سیدھا کرنے میں لگتا کہ پہلے سیدھا تو ہو جاؤں، پھر کھوٹے سے کسی چیز کے باندھتا اپنے آپ کو. کتنی ٹینشن ہوتی نا. سورہ ملک میں اللہ نے کیا فرمایا؟ جعل لکم الارض ذلولا، اللہ نے زمین کو تمہارے لیے ذلیل کر دیا، مسخر کر دیا.
یہ مسخر میں سب چیزیں آتی ہیں. گریوٹی اتنی رکھی ہے کہ نہ ویٹ بہت زیادہ اور نہ کم, ایک حساب و کتاب سے ہر چیز ایک تمیز. زمین اگر اللہ 10 گنا بڑی بنا دیتے تو پھر یہ جو میرا بیان 1 گھنٹے میں ختم تو ہو جاتا, مگر اٹھنے میں 40 گھنٹے لگتے. یہی ہوتا نا, بیٹھے ہی زمین سے چپکے ہوئے ہوتے, اٹھا ہی نہیں جا رہا ہوتا ہم سے. آپ لوگ بیان سننے آنا چھوڑ دیتے اس لیے کہ جب گھر سے اٹھنے کی کوشش کرتے تو اتنی مصیبت, جیسے 40 کلو کا ویٹ رکھا ہوا ہے آپ نے اپنے اوپر, پھر چلنے میں ایک ایک قدم اٹھانا کچھوے کی طرح چلتے, پھر یہاں آ کے بیٹھتے تو اٹھتے نہیں. پولیس آتی اٹھانے کے لیے, اور پولیس تو آپ سے بھی زیادہ لیٹ آتی. کیا خیال. تو اللہ نے ہر چیز کو ایک حساب سے, وہ گریوٹی کا بھی جو اللہ نے اصول بنایا وہ ساری چیزیں اللہ نے اپنے حساب سے بنائی ہیں. سائنسدان تو ہمیں بتا رہے ہیں, تو بتانے والوں سے تو اتنا عشق کہ یار یہ کیسے جہنم میں چلے جائیں گے, اور جس نے بنایا ہے سائنسدان اس کو لفٹ کرانے کے لیے تیار ہے ہی نہیں ہے. تو اللہ کہے گا پہلے تو میں ہوں جس نے کائنات بنائی ہے. سمجھتے نہیں ہو کہ نہیں. دیکھو ایک حکیم آپ کو دوا دیتا ہے, ایک جڑی بوٹی کھلاتا ہے, آپ ایک دم ٹھیک ہو جاتے ہو, آپ حکیم کو گلے لگا رہے ہو یار. او بھائی سب سے پہلے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرو جس نے اس جڑی بوٹی کو پیدا کیا اور پھر گائیڈ بھی کیا. جانوروں کے ذریعے گائیڈ کرتا ہے اللہ کہ دیکھو اس بیماری میں جانور یہ جڑی بوٹی کھا رہے ہیں. اس سے ڈاکٹروں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں کیا ہیں, یہ کھانے کی چیز ہے, اسی سے ریسرچ ہوتی ہے. تو اللہ گائیڈ بھی کرتا ہے کہ دیکھو بندر اس موقع پہ کیا کھا رہا ہے. یہ سارے سائنسدانوں نے تو یہ جانوروں کو زیادہ تر دوائیں دیکھ کے ایجاد کی ہیں. تو اس لیے اللہ کے یہاں سب سے پہلے کون ہے بھائی؟ اللہ. سیور تو خیر ایڈیسن نے ایجاد نہیں کیا, تو چائنا نے ایجاد کیا ہے. اب آپ چاہ رہے ہو کہ چائنا والے بخشے جائیں؟ چائنا والے, ان میں کوئی چیز نظر آتی ہے بخشش کی حرکتیں دیکھو نا چائنیز کی, کتے کھا رہے ہیں اور ظلم کیسا کرتے ہیں. تو یہ سب اپنے مفاد کے لیے ہو رہا ہے. تو میں نہیں کہتا نیوٹن نے اپنے فائدے کے لیے, انسانیت کے لیے کیا ہوگا. تو اگر اس اللہ کو مانتا تھا تو اللہ اس کی بخشش کرے, نہیں مانتا تھا تو بھائی اللہ نے ہم پہ پابندی لگائی ہوئی ہے کہ بخشش کی دعا نہیں کرنی. تو اللہ نے اگر پابندیاں نہ لگائی ہوتی تو میں تہجد میں رو رو کے نیوٹن کے لیے دعا کرتا. لیکن اللہ نے ہم پہ کیا لگا دی ہے کہ جو مجھے نہیں مانتا اس کے لیے آپ کو دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کہ وہ مانتا تھا کہ نہیں مانتا تھا, توحید پرست تھا یا نہیں تھا, یہ میرا ہیڈک نہیں ہے. اس لیے میں نہ اس کو جنتی کہہ رہا ہوں نہ جہنمی کہہ رہا ہوں. وہ اللہ کو مانتا تھا, توحید پرست تھا, تو ٹھیک ہے, اللہ جانے وہ جانے. تو اس لیے قرآن کا حاصل میرے بھائی یہی ہے کہ کون ہے؟ اللہ ہے جس کو خوش کرنا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.